الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیارے صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ہم لوگ جس دین اور جس شریعت کے ماننے والے ہیں، اس دین اور اس شریعت کی ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور کامل اطاعت۔ ان دونوں میں سے کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی تو ایمان نامکمل ہے اور ایمان ناقص ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور ان دونوں کی کامل اطاعت۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے خطبے میں، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، یہ دراصل اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اتباع ہے۔ یہ مقام دے دیا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبت کے تعلق سے بہت مشہور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پہ تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور فرمایا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے والدین سے بھی زیادہ محبوب، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب، تمام اعزاء اقربا ہر ایک سے زیادہ آپ میرے نزدیک محبوب ہیں، لیکن میری جان سے بھی زیادہ یہ میں بتا نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نامکمل، اے عمر ایمان ناقص ہے اگر اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر جھکایا تھوڑی دیر، پھر سر اٹھا کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا جائزہ لے لیا کہ آپ کی ذات میرے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایمان مکمل ہے۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس روئے زمین پر ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہونا ہے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمیں یہاں سب سے پہلے یہ سبق خود بھی حاصل کرنا ہے اور اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچانا ہے کہ ایک مسلمان جب پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور داخل ہو گیا دائرہ ایمان میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ گناہ ہو، یہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی ہو، کچھ کوتاہی ہو، اور اللہ توبہ کی توفیق دیں، سب معاف بھی ہو جائے، یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے نبی کی محبت پہ سمجھوتا کر لے۔ ایک مومن جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا، وہ نبی کی محبت کا سودا کر لے، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ پکا منافق ہوگا اپنے وقت کا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسلامی پوری 1400 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک مومن کتنا بھی گنہگار ہو، یقیناً اسے دوسرے گناہوں کی وجہ سے کوسا جا سکتا ہے، لیکن یہ بے وقوفی کرنا کہ اس کے سینے سے، اس کے دل سے نبی کی محبت نکال لے، یہ سوائے حماقت کے، بے وقوفی کے اور کچھ بھی نہیں۔ لہذا یہ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام، پھر اس کے بعد تابعین، پھر اس کے بعد تبع تابعین، پھر اس کے بعد کا جو دور گزارا ہے مسلمانوں نے، ہر دور میں اس بات کی زندہ مثالیں موجود ہیں کہ مسلمان کے سامنے جب بات آئی نبی کی محبت کی، مسلمان کے سامنے جب بات آئی نبی کے اسم مبارک کی، نبی کی شان اقدس کی، تو پھر مسلمان جنون کی حد تک چلا گیا، پھر مسلمان بڑے سے بڑے چٹانوں سے ٹکرا گیا، اور وہ یہ نہیں دیکھا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، بس وہ یہ دیکھا کہ میں ایک غلام نبی ہوں۔ تو لہذا یہ جو چنگاری ہے مسلمانوں کے دلوں میں، اس چنگاری کو چھیڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کبھی بجھنے والی نہیں ہے، یہ ضرور ہوگا، یہ اور لو بڑھے گی، اس میں اور اضافہ ہوگا، لیکن مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کی لو کو بجھا دیا جائے، یہ سوائے بے وقوفی کے، سوائے حماقت اور ناکامی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے سامنے زندہ مثالیں ہیں الحمدللہ نبی کے غلاموں کی۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے انصاری صحابی تھے، ایک سفر میں تھے کہ کفار مکہ نے انہیں پکڑ لیا اور وہ تنہا تھے، وہ قید کر لیے گئے۔ مکے کے جو بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے ان کے سامنے پیش کیا گیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ کل صبح تمہیں تمام لوگوں کی موجودگی میں بیچ چوراہے پہ سزائے موت دی جائے گی، اس سے پہلے پہلے رات بھر کا وقت ہے، تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ نعوذ باللہ، رات تمام گزری، دوسری صبح جب حاضری ہوئی بیچ چوراہے پر، سارے کفار کا مجمع ہے، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا گیا، پوچھا گیا کوئی آخری تمنا؟ انہوں نے کہا بس 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے،
اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہ رہا تھا میں اور لمبی نماز پڑھوں، زندگی کی آخری نماز، وہ لطف آ رہا تھا، لیکن اس ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں پڑھی کہ تم یہ الزام لگاؤ گے کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی۔ اور اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدھے انہیں موت کی نیند نہیں سلایا گیا، پہلے ان کے کان کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، ان کے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں کاٹی گئیں، ان کا ایک ایک عضو کاٹا گیا۔ ہر عضو کاٹتے ہوئے ابو جہل یہ کہہ رہا تھا کہ صرف تم اتنا کہہ دو کہ یہ تکلیف بجائے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی جائے، تمہیں منظور ہے، اتنا کہہ دو، ابھی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مرتبہ یہ جواب دیتے کہ میری ایک نہیں 10 جانیں فدا ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے گوارا نہیں۔ بالآخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ وہ شہید تو ہو گئے لیکن وہاں موجود مجمع کو ہلا کے چلے گئے۔ اس مجمع میں کتنے نوجوان تھے جو اس کے بعد کئی راتیں سو نہیں سکے۔ کیا چیز ہے یہ؟ ایک ایک عضو کاٹا جا رہا ہے جسم کا، اور کہہ رہے ہیں میرے محبوب کے قدموں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھنے پائے چاہے مجھے 1000 تکلیفیں آ جائیں۔ کتنے نوجوانوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بتائی انہوں نے خبیب ابن عدی کی شہادت، وہ جو میں نے جنون دیکھا ان کے اندر، جذبہ شہادت کا، وہ جو وارفتگی دیکھی ہم نے، وہ جو محبت کی دیوانگی دیکھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دیوانگی، اس وارفتگی نے ہماری زندگیاں بدل کے رکھ دی، ہمارے سوچ و فکر کے دھارے کو پلٹ کے رکھ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بھی انہی کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے اور ایمان قبول کر لیے۔ بڑا مشہور واقعہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے صحابی ہیں، نوجوان صحابی، ایمان لائے کچھ ہی عرصہ گزرا ہے۔ جنگ احد جب ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ذمہ داریاں دیں کہ جاؤ دیکھو کون شہید ہیں اور کون زخموں کی حالت میں ہیں، ہم ان کے کام آ سکیں۔ چنانچہ ایک صحابی کا گزر ہوا حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے، ان کی سانسیں چل رہی تھیں، کچھ کلمات پڑھ رہے تھے وہ آخری وقت میں، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ صحابی رسول نے حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ الحمدللہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، بڑی اچھی موت، کچھ آخری پیغام آپ کا ہے کسی کے نام تو بتا دیجئے۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آخری سانسوں میں جو پیغام دیا، نہ بیوی کے نام، نہ بچوں کے نام، نہ قبیلے کے نام، انہوں نے پیغام یہ دیا کہ میرا سلام میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا۔ سلام کے بعد یہ عرض کرنا کہ میدان آخرت میں اگر میری شہادت قبول ہو گئی اپنا ساتھ عطا فرمانا، میدان آخرت میں ان کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں، ان کی معیت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر تیسری بات میری قوم سے کہہ دینا، میرے قبیلے والوں سے، کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی کل میدان آخرت میں تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اللہ کے دربار میں تمہارا کوئی قول مسموع نہ ہوگا۔ یہ ان کا جملہ ہے، کوئی بات تمہاری نہیں سنی جائے گی آخرت کے دربار میں اگر تمہارے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور جام شہادت نوش فرمائی۔ دنیا سے جاتا ہوا ایک شخص پیغام یہ دے کے جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی عام رہبر، عام رہنما کسی نہیں ہے۔ آپ کا وجود اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم پوری زندگی بھی اب وقف کر دیں نبی کے نام پر تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اتنا بڑا ہمارے لیے احسان ہے، اور آپ کا وجود صرف وجود نہیں ہے، آپ آئے، آپ نے فقر و فاقوں والی بھی زندگی گزاری، آپ نے جہاد کے میدان میں تکلیفیں بھی برداشت کی، آپ نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں اور کیا کیا نہ برداشت کیا۔ کس کے لیے؟ کیا اپنی اولاد کے لیے؟ کیا اپنی ازواج مطہرات کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ ہزاروں موقع آئے، اگر آپ چاہتے تو آرام سے زندگی گزار سکتے تھے اپنے آل و اولاد کے ساتھ، لیکن آپ نے پسند نہیں کیا، صرف اور صرف اپنی امت کے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے
یقیناً ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. کتنا بڑا درجہ ان کا بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو. اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں ہے اللہ کو ماں باپ کو اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی دینا. اس سے بڑا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے اوپر. تو اسی لیے وہ صحابی رسول بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ کے رخصت ہوئے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا آپ کی شان اقدس کو تو پھر تمہارا جینا مرنا بیکار ہے. کل میدان آخرت میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی تمہاری. یہ کہہ کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا, حق ادا کر دیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک پیغام دے کر. غزوہ احد کا ہی واقعہ ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی, جب کفار مکہ پیچھے کی طرف سے گھسے ہیں میدان میں اور یکایک جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور تیروں کی بارش ہونے لگی مسلمانوں پر, ایسے میں کتنے تیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے, اور کیوں نہ ہو ان کا تو پہلا نشانہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. کچھ دیر تک وہاں کھڑے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے وہ تیر روکتے رہے. پہلے انہوں نے دایاں ہاتھ بڑھا کے وہ تیر روکا, دایاں ہاتھ شل ہو گیا. پھر بائیں ہاتھ کو پیش کیا, بائیں ہاتھ بھی شل ہو گیا بالکل تیر کے زخموں سے, یہاں تک کہ وہ پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے تیروں کی جانب کہ اب جو تیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے وہ میری پیٹھ پہ لگے. یہاں تک کہ پیٹھ بھی زخموں سے چور ہو گئی. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو ماہر تیر انداز تھے, انہوں نے تیر کمان سنبھالی اور ایسا جواب دیا کفار کو کہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. لیکن تب تک تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور تھے بالکل, دونوں ہاتھ شل, پھر وہ ہاتھ صحیح نہ ہو سکے اور پیٹھ زخموں سے چور تھی. اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پہ چڑھنا چاہ رہے تھے, لیکن اس چڑھنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی. قدم رکھ کے پھر ٹیلے پہ چڑھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رکوع کی طرح ہو گئے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ پہ قدم رکھ کے چڑھ جائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے کہ نہیں طلحہ, تمہاری پیٹھ زخموں سے چور ہے, اس پہ قدم رکھ کے چڑھا جائے یہ نہیں ہو سکتا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید رکوع میں رہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چڑھیے, میرے لیے شرف کی بات ہے, آپ اپنے قدمین رکھیے میری پیٹھ پہ اور ٹیلے پہ چڑھ جائیے. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ پہ قدم رکھ کے چڑھ گئے ٹیلے پہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہوں نے چیخ کے کہا الیوم یوم طلحہ, آج کا دن طلحہ کا دن ہے, آج کا سارا اجر و ثواب تو طلحہ لے کر چلے گئے. کہ ایک تو قربانی زخموں کی, دوسری قربانی ان زخموں پر قدمین کو رکھوانے کی. قربانی پر قربانی دی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور اس کے بعد ان کی پیشانی پہ بل نہیں آیا. وہ جب تک زندہ رہے اس بات پر فخر کرتے رہے کہ میری پیٹھ کو اپنے قدمین کے لیے استعمال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وارفتگی تھی صحابہ کرام کی الحمدللہ. یہ محبت تھی کہ وہ سب کچھ لٹا کر سب کچھ قربان کر کے خوش ہو جایا کرتے تھے. غزوہ احد ہی ختم ہوئی, صحابہ جب چلے ہیں واپس مدینے کی طرف تو ایک صحابی جو جنہیں پہلے بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کی جانب, وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون تیزی سے مدینے سے احد کی طرف آ رہی ہے. وہ صحابی کو آتے ہوئے دیکھ کر خاتون نے ایک ہی سوال کیا کہ افواہ پھیلی تھی کہ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, کیا ایسی کوئی بات ہے؟ صحابی نے کہا نہیں, الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصحت و سلامت ہیں, ہاں تمہارے شوہر شہید ہو گئے. اس خاتون نے پھر کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصحت و سلامت ہیں, یہ خبر یقینی ہے؟ وہ صحابی نے کہا کہ ہاں یہ خبر بالکل یقینی ہے, البتہ تمہارے والد شہید ہو گئے. 2 کی شہادت کی خبر دیے, لیکن اس خاتون کی پیشانی پہ بل نہیں آیا. تیسری مرتبہ اس نے کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں, بصحت و سلامت ہیں, تو میں آج کے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. میری شوہر کی شہادت پر میں راضی ہوں, باپ کی شہادت پہ میں راضی ہوں, لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بصحت و سلامت نظروں کے سامنے ہونے چاہیے. یہ خواتین کی وارفتگی تھی, یہ محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تو چنندہ واقعات, ورنہ واقعات بھرے پڑے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب کچھ فدا کر دینے کے لیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سفر ہجرت کیا, وہ پورا سفر تو ہے ہی محبتوں سے بھرا ہوا. جب شروعات ہوئی
غار سور کی طرف چڑھنا تھا. ہم سب جانتے ہیں وہ کتنی اونچائی پہ ہے وہ غار سور, کہ آج کا صحت مند تندرست نوجوان تھک جاتا ہے چڑھتے چڑھتے, ہمت ہار جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گود میں لے کے چڑھے تھے غار سور پہ, کیونکہ جب آپ چل رہے تھے تو آپ کے قدموں سے انگلیوں سے خون رسنا شروع ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نہ گیا, انہوں نے فوراً گود میں اٹھا لیا اور اوپر تک گود میں لے کے چڑھے ہیں. یہ سوائے جذبہ عشق و محبت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ محبتیں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہی وراثت میں ملی ہے بعد میں امت کو, ہم کو بھی. یقیناً ہم میں کوتاہیاں ہوں گی, گناہ ہو رہے ہوں گے, خطائیں ہوں گی, اللہ توفیق دے, اللہ ہم سب کو معاف کرے, توبہ کی توفیق دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس پہ سودا نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان اس پہ سودا نہیں کر سکتا, وہ شرابی ہو کبابی ہو. اگر خدا نہ خواستہ سودا ہو رہا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے, وہ پکا منافق ہے, وہ کافروں سے بھی بدتر ہے, وہ نبی کا نام لے کے دھوکہ دے رہا ہے. تو لہذا ایک پیغام تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ہے, خاص طور سے ان بھائیوں سے جو ہمیشہ سازشوں میں لگے رہتے ہیں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, کہ تم لوگ اس لو کو نہ چھیڑو, یہ غلطی نہ کرو. اس میں مسلمان جنون کی حد تک جا سکتا ہے, اس میں کسی سمجھوتے کو تیار نہیں ہے. تم سمجھ رہے ہو دو چار مقدمات درج کروا کے یہ جذبہ سرد کر دیں گے, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ لو اور جلے گی, یہ جذبہ اور گرم ہوگا. لہذا اس میں چھیڑخانی نہ کرو. یہ تمہارے مذہب میں ہو سکتا ہے, تمہارے 1 کروڑ سے زیادہ خدا ہیں, کبھی ان سے ناراض ان سے خوش, ان سے ناراض ان سے خوش, یہ تمہارے دھرم اور مذہب میں ہو سکتا ہے. ہمارے مذہب میں اللہ اور اس کے رسول, اسی پہ زندگی شروع, اسی پہ زندگی ختم. سوچنا بھی مت کبھی بھی ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں تو بھی انہی کے نام لیوا ہیں, زندگی میں کوئی پریشانی کوئی آزمائش آئی تو بھی انہی کے نام لیوا ہیں, انہی پہ جیئیں گے انہی پہ مریں گے, اس کے علاوہ کوئی تیسرے کا تصور بھی مت لانا تم. لہذا یہ خواہ مخواہ کی حماقتیں جو فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے ہو رہی ہیں کہ نبی سے محبت کے دعوے پر اور نبی سے محبت کے جذبے پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, یہ تم اپنے مذہب میں کر لو تو بڑی بہترین ہوگی, یہ ہمیں نہ چھیڑو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے اس امت کو چھیڑنا سوائے خسارے اور ناکامی کے اور کچھ بھی ہاتھ لگنے والا نہیں ہے. یہ لو کبھی سرد پڑنے والی نہیں ہے, الحمدللہ یہ ہمیشہ جلی ہے اور جلتی رہے گی. تو یہ تو پیغام تھا غیر مسلم بھائیوں کے لیے, اور ایک پیغام ہمارے لیے ہے بس آخری, کہ اتنی شدید محبت اللہ نے کروائی ہے اور ہونی ہے. یہ کیوں؟ اس کی بڑی حکمتیں ہیں. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جس کی زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کا رنگ زندگی میں چڑھتا ہے. محبوب کا ہی زندگی میں رنگ چڑھاتا ہے کوئی بھی محبوب. ایسا نہیں ہے کہ ایک سے خوب محبت کر رہا ہے لیکن مان رہا ہے دوسرے کی, ایک سے خوب محبت کر رہا ہے لیکن زندگی کے چال چلن طور طریقے دوسرے کے اپنا رہا. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ محبت کے قاعدہ قانون کے خلاف ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط اول بنا دی گئی اس لیے تاکہ زندگی میں مسلمانوں کے رنگ اگر رہے تو محبوب کا رہے, محبوب کی سنتوں کا. زندگی میں اگر کسی پر عمل ہو تو محبوب کے فرمان پہ عمل ہو. زندگی میں جذبہ اطاعت اور اتباع ہو تو صرف محبوب کی, اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں. لہذا ایک پیغام ہمارے لیے ہے, اور یہ صرف پیغام ہی نہیں بلکہ ایسے فرقہ پرستوں کو منہ توڑ جواب دینا ہے تو وہ یہ کہ رنگ چڑھا لو پورا نبی کا اپنی زندگی میں, اپنی چال چلن میں, طور طریقے میں, زبان و بیان میں, اپنے غم اور خوشی میں صرف اور صرف نبی کا طریقہ ہو, نبی کی سنت ہو, نبی کا جذبہ ہو. تو یہ اور بڑا تماچا پڑے گا انہیں, اور ہمارا جو مقصد ہے محبت کا وہ پورا ہوگا. لہذا نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کی رسم و رواج کو اپنانا, کسی اور کی مشابہت کو اپنانا, کسی اور کے طور طریقوں کو زندگی میں جگہ دینا, یہ بڑی ناانصافی ہے نبی کے محبت کے دعوے کے ساتھ. لہذا ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ زندگیوں کو ان تمام باطل چیزوں سے صاف کریں, اس محبت کو خالص رکھیں, صاف رکھیں, شفاف رکھیں, اس میں کسی کی شرکت جائز نہیں ہے. نبی تو صرف نبی, نبی کا نام تو صرف نبی کا نام, عمل تو صرف نبی کا عمل, فرمان تو صرف نبی کا فرمان, جینا اور مرنا تو صرف نبی کے نام پہ. باقی کسی اور کو یہ درجہ زندگی میں نہ دیں. اگر کوئی ہے تو اسے نکال کے آج ہی پھینک دیں, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں. یہی ہے ہماری
ایمانی اور اسلامی زندگی کا راز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جذبہ اطاعت و محبت سے سرشار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔